الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون سيزعم أنه نبي لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ الا اللہ. تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. میرے محترم عزیز دوستوں اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری آج کے خطاب جمعہ کا عنوان ہے حالات حاضرہ کے پیش نظر موجودہ حالات کے روبرو کہ اس وقت دنیا کے خاص طور سے ہمارے اس ملک کے بھی اور آس پاس کے بھی جو حالات ہیں وہ آئے دن ایک کے بعد دیگر طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کے دشمنان اسلام، طرح طرح کے دین اسلام کے باغی
اور جس وطن جس دیش میں وہ لوگ رہ کر فتنہ پھیلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ایمان اسلام اور شریعت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہاں کے ماحول کے غدار آئے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، نعوذ باللہ، اور کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے ایرا غیرا اور کہتا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ میرے دوستو، اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونے کے لیے کئی چیزوں کا ماننا ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کے اور ان تمام باتوں کے مضبوط اور مستحکم عقیدے کے ساتھ ایمان اور اسلام اور شریعت پر آدمی باقی رہ سکتا ہے۔ عقائد میں سے کوئی بھی چیز اگر چھوٹ جائے تو چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے، حج کرے اور احکامات پر اہتمام کے ساتھ عمل پیرا ہو، لیکن عقائد مضبوط نہیں ہے تو وہ ایمان اور اسلام پر باقی نہیں رہتا، جس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیر احادیث میں ذکر فرما دیا کہ یہ عقائد ہیں، ان چیزوں پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ضروری ہے، جس کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے، اشارے بھی فرمائے کہ ان چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ فرمایا کہ آمنت باللہ، ایمان لایا میں یا ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر، وہ ملائکتی ہی، اللہ کے تمام فرشتوں پر، وہ کتبی ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمانوں سے زمین پر جن جن پیغمبروں پر نازل فرمائی، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر پر نازل کی گئی قرآن شریف ہو، اور صحیح بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور بھی کئی پیغمبروں پر، ان تمام اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اگرچہ کہ شریعت محمدیہ میں قرآن شریف کے علاوہ آسمانی کتابوں میں سے کسی اور کتاب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان تمام کتابوں پر عمل اب باقی نہیں رہا سوائے قرآن شریف کے، لیکن ان کتابوں کا ماننا ضروری ہے کہ ہاں ان کتابوں کو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیا ہے، وہ کتبی ہی، وہ رسلی ہی، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں یہ سب کے سب اللہ کے بھیجے گئے مقرر اور برگزیدہ رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان میں سے کوئی اگر ایک نبی کا بھی انکار کر دے اور جھٹلا دے کہ میں ہاں آدم کو تو مانتا ہوں، حضرت شیش کو نہیں مانتا، وہ دائرے اسلام سے باہر، ہمیں حضرت ابراہیم کو تو مانتا ہوں، نعوذ باللہ حضرت اسماعیل اور اسحاق کو نہیں مانتا، حضرت یوسف کو تو مانتا ہوں، میں حضرت یعقوب کو نہیں مانتا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، میں نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔
تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا کوئی بھی آدمی ہو، چاہے اس کے پاس اچھے اعمال ہو، اچھے احکامات پر عمل پیراہی ہو، کتنی بھی خوبیاں اس کے اندر ہو، اگر کسی ایک پیغمبر کا بھی کوئی آدمی انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے باہر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وَرُسُلِهِ، رسولوں پر ایمان ضروری، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد، اس فانی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد، قبر اور برزخ کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد، ہاں ایک دن آنے والا ہے جسے آخرت کا دن کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کا نام اعمال دیکھیں گے، ہر ایک کا امتحان لیا جائے گا، دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اخلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا، گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا انجام اور ہمارا نتیجہ یا تو جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، یا تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے کامیاب شمار کیے جائیں گے، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور منمانی کر کے زندگی گزارنے والے شمار کیے جائیں گے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، خیرات بھی کرتا ہوں، دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں، مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، لیکن آخرت کے دن پر میں ایمان نہیں لا سکتا، تو میرے دوستوں صاف جان لینا چاہیے کہ اس کا بھی کوئی تعلق شریعت اور اسلام، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ضروری، والقدر خیرہ، تقدیر پر ایمان لانا ضروری، کہ دنیا میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے، دنیا میں جس طرح کے بھی حالات چل رہے ہیں، میری زندگی کے حالات، دنیا کے حالات، دنیا بھر کے تمام مسائل اور ان کے حالات، دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، جس حال میں بھی ہو رہا، جیسے بھی ہو رہا ہے، سب کا تعلق اللہ سے ہے، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی منشا اور ارادے سے کر رہے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ، اچھا یا برا کچھ بھی ہو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ہر آدمی، جو بھی آدمی دنیا میں مر جائے گا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ اٹھائیں گے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا۔ تو ایمان کے لیے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو اس کا اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک جگہ میں فرمایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اللہ پر ایمان لاتا ہوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام صفتوں کے ساتھ جن صفتوں کے اللہ رب العزت مالک ہے، وہ اہل ہیں جن صفات کے، اللہ کے تو بے شمار صفات ہیں، قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، قرآن شریف میں جگہ جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفتوں کا ذکر کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایک آیت کے اندر صفتوں کا ذکر ہے۔ الرحمن الرحیم صفت ہے اللہ کی، مالک یوم الدین اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ مالک ہے روز جزا کے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو،
الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کے صفات ہیں. ان صفتوں کے ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان لے آنا ضروری ہے. المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحکیم العدل اللطیف الخبیر. اللہ رب العزت کی ان گنت صفتیں ہیں. ان تمام صفتوں پر اللہ کی ذات پر ایمان لے آنا ضروری ہے. اور انہی صفات پر، انہی اعمال پر، انہی چیزوں پر جن پر ایمان لے آنا ضروری ہے میرے دوستو، انہی صفتوں سے، انہی احکام اور انہی ارکان سے ہمارے بہت سارے ایمان والے دوستوں کو، بچیوں کو، بچوں کو بہکا کر، ورغلا کر ان سے ان عقائد کو چھیننے کی محنت چل رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. فتنہ کرنے والا، عیسائیت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا دعویٰ کرنے والا، مہدی کا دعویٰ کرنے والا اور عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا، یہ جتنے بھی لٹیرے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ایمانوں پر حملہ ہو رہا، چاہے ہمارے اس ملک میں بڑی تیزی سے پھیلنے والے فتنے، شکیلیت کا فتنہ ہو، صدیق دیندار کا فتنہ ہو، جماعت المسلمین کا فتنہ ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہو، اور پڑوس ملک سے تعلق رکھنے والے بعض دشمنان اسلام، گوہر شاہی کا فتنہ ہو، انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ ہو، جاوید غامدی کا فتنہ ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے میرے دوستو یہ ایسے وقت میں آن لائن آ کر لوگوں کو بہکاتے ہیں. مختلف ممالک میں خاص طور سے گوہر شاہی پر وہ فتنہ چل رہا ہے، یونس الگوہر شاہی. اس فتنے کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی، جس کا تعلق پڑوس ملک پاکستان سے ہے. 1940 یا 1941 میں جس کی پیدائش ہوتی ہے، اس نے طرح طرح کے دعوے کیے، طرح طرح کے فتنے مچائے، طرح طرح کا شور کیا. نہ دینی اعتبار سے اس نے کچھ پڑھا ہے، نہ دنیاوی تعلیم اس نے کچھ حاصل کی ہے. پیشے کے اعتبار سے ریاض الگوہر شاہی میکانک تھا. میکانک کا کام کرنے والا یہ آدمی تھا. جب اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، نہ دنیا ترقی کر سکتی ہے، نہ شہرت کے اعتبار سے میں مشہور ہو سکتا ہوں، کچھ بھی اس سے میرا مفاد حاصل نہیں ہو رہا، تو اس نے ایک عجیب طرح طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیے. ارے دوستو، عجیب عجیب دعوے اس شخص نے کیے. عقائد کے اعتبار سے بڑے اونچے درجے کے دعوے اس شخص نے کیے. اس کے دعووں میں سے بڑے بڑے دعوے جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اور اس سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان ضروری نہیں ہے، عمل ضروری ہے، کلمہ ضروری نہیں ہے، اللہ پر ایمان لے آنا ضروری نہیں ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا ضروری نہیں ہے. بس اعمال کرو، ذکر کرو، نماز پڑھو، تسبیح کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ،
لیکن ایمان لے آنا ضروری نہیں، کلمہ پڑھنا ضروری نہیں۔ دوسری چیز اس نے یہ چھیڑی کہ میں ولی ہوں، میں بہت اونچے درجے کا، میں بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، تم دنیا میں جس طرح کی بھی زندگی گزارو، مرنے کے بعد تمہیں جنت میں داخل کروانا میری ذمہ داری، میں داخل کرواؤں۔ ایمان لے آنا ضروری نہیں، کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، جو شرائط میں ایمان لے آنے کے، آخرت پر ایمان ضروری نہیں، جنت اور جہنم کے فیصلوں پر ایمان لے آنا ضروری نہیں، تقدیر پر ایمان لے آنا ضروری نہیں، کسی بھی چیز پر ایمان لے آنا ضروری نہیں، بس اعمال کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تمہیں جنت میں لے جانے کی ذمہ داری میری ہے۔ عجیب عجیب طرح کی شرارتیں اس شخص نے کی ہیں، اور اس نے یہ بھی شرارت کی ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، طریقت پر عمل کرنا بس کافی ہے۔ شریعت کے معنی ہے عقائد پر عمل کرنا، جو عقائد ایمان مجمل میں بتلائے، ایمان مفصل میں ذکر کیے گئے، اللہ کے صفات پر ایمان لے آنا ضروری ہے، جو ایک اچھے اور کامل مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اچھا مسلمان، اچھا ایمان والا بننے کے جو شرائط بتلائے گئے، ان میں سے کسی بھی شرط پر ایمان لے آنا ضروری نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں شریعت، کہ شریعت پر ایمان ضروری نہیں ہے، بس طریقت کا کام کرو۔ طریقت کے معنی ہے اللہ اللہ کرو، کسی بند جگہ میں بیٹھ جاؤ، کسی بند جگہ میں بیٹھ جانا، اعمال سے دور ہو جانا، ایمان لے آنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے متعلق یہ آدمی خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی بند جگہ میں بغیر کسی نماز کے، بغیر کسی نیک عمل کے، میں نے بھی 12 سال پہاڑیوں میں اس طرح سے گزارے ہیں کہ 12 سال کے عرصے میں نے کوئی بھی نماز، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی میں نے 12 سال کے عرصے میں کبھی بھی نہیں پڑھی۔ اور جمعہ کے متعلق علماء اکرام، خاص طور سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بڑے واضح طور پر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی ہیلے اور ضرورت کے، اگر کوئی مسلمان بندہ مسلسل 3 جمعے ناغہ کر دیتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بغیر کسی شرعی عذر کے مسلسل 3 جمعوں کا ناغہ کرنے والا مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کا اندیشہ ہے، کہ وہ بھی کامل اور مکمل مسلمان ہو سکتا ہے جس کا جمعہ میں بھی تعلق نہ ہو۔ اور یہ شخص ریاض احمد گوہر شاہی اور اس کے مشن کو لے کر آج لندن میں بیٹھا ہوا یونس الگوہر شاہی کے اسی طرح کی تبلیغ کرتا ہے، انہی باتوں کی تبلیغ، اور ہمارے نوجوان ہیں کہ اس سے متاثر ہو رہے، اور ہمارے شہر بنگلور کے کئی علاقوں تک، حتیٰ کہ بمن ہلڈی میں بھی کئی افراد ایسے ہیں جو یونس الگوہر شاہی کے فتنے سے متاثر ہیں۔ اور ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے فتنوں سے متاثر ہو کر گھروں کے اندر ایسا رویہ اپنے بڑوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس طرح سے زندگی گزارو جیسے یونس الگوہر شاہی کہتا ہے۔ ان تمام نظریات کی زندگی، عقائد سے دور رہ کر زندگی، اللہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، رسول اللہ پر ایمان لے آنا ضروری نہیں، اور ہمارے اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی محنت ہو رہی ہے جس ایمانی محنت اور فکروں کے بارے میں صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ایمان کی حقیقت کو بدر والے دن تلواروں کے سائے میں سیکھا ہے۔
ہم نے ایمان کی حقیقت کو بدر والے دن تلواروں کے سائے میں محسوس کیا. بڑی ٹف جنگ تھی نا وہ دشمنان اسلام کے خلاف. بدر والے دن تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی وہ کیفیت ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا, اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب اسلام کا خاتمہ ہونے والا ہے. جو کلمہ, جو دین, جو شریعت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں, آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان دشمنان اسلام کے تلواروں کے سائے میں آج اس کی سستیاں اور ہچکیاں ختم ہونے والی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والے صحابہ اکرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بچایا ہے. اس ایمان کے بچانے کے خاطر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی. اسی ایمان کے خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کئی دنوں تک تڑپایا, ستایا اور پریشان کیا جاتا تھا. عرب کی تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر رسیوں سے باندھ کر پیٹ اور پیٹ کا بل گھسیٹا جاتا تھا. اور اسی ایمان کے خاطر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو ان کے خاندان سمیت جلا کر شہید کر دیا گیا. اور اسی ایمان کے خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کو طلاق دے دی گئی. اور اسی ایمان کے خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور برگزیدہ صحابی حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اور اسی ایمان کے خاطر آل رسول کے 72 افراد کو کربلا کے میدان میں اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا. اور اسی ایمان اور اسی اسلام کے خاطر ہمارے اکابر علماء اکرام نے طرح طرح کی اذیتیں سہ کر, طرح طرح کی مشکلیں اور مصیبتیں سہ کر آگے کی نسلوں تک اس ایمان کو پہنچانے اور آگے بڑھانے کے لیے طرح طرح کی اذیتیں تک برداشت کر لی. اسی ایمان کے خاطر شاملی کے میدان میں حافظ ضامن شہید کو شہید کیا جاتا ہے. اسی ایمان کے خاطر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کنپٹی پر گولی ماری جاتی ہے. اور اسی ایمان کے خاطر سینکڑوں علماء اکرام ہمارے اسی ہندوستان کی سرزمین پر شہادت کا نذرانہ نوش کر لیتے ہیں. لیکن ایمان اور اسلام ہمارے نوجوانوں سے, ہمارے نسلوں سے ختم ہو جائے, اسے انہوں نے ہرگز برداشت نہیں کیا. میرے دوستو, جو ایمان ہم تک پہنچا ہے, جو ہماری الماریوں میں سجی ہوئی قرآن کے صفحات بتاتے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے ایمان ہم تک آیا, سجے مدارس بتاتے ہیں, مکاتب بتاتے ہیں, خانقاہیں بتاتی ہیں, ہمارے اکابر اولیاء اکرام کے, علماء اکرام کے مزارات اور ان کے قبریں بتاتی ہیں کہ کتنی مشکلوں کے ساتھ انہوں نے اسلام اور ایمان کو ہم تک پہنچانے کی خاطر کوششیں کی. میرے دوستو, جس ایمان کے تحفظ اور حفاظت کے لیے ہمارے علماء نے, پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, ائمہ مجتہدین نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اسی ایمان کو پھیلانے, اسی کی تبلیغ کے خاطر اپنے مقامات اور اپنے جگہوں کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی ہے ہمارے اکابرین نے, ہمارے علماء اور اولیاء نے. شاہ عبد القادر جیلانی نے ہجرت کی ہے دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر. حضرت علامہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے علاقے سے کوچ کر کے طرح